بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 27 میں ہم نے سنا تھا شیطانی ٹیکنالوجی اور مسلمانوں کی مصیبت۔ اب آگے محمد قاسم نے یہ خواب 20 مارچ 2017 کو دیکھا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی سرحد کے پار ایک علاقہ ہے جو افغانستان کی سرحد جیسا لگتا ہے، اور دشمن وہاں سے پاکستان میں دہشت گرد بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی فوج ان دہشت گردوں سے بہت اچھی طرح سے نمٹ رہی ہوتی ہے اور انہیں ختم کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر دشمن بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ پاکستان فوج ہمیشہ ان کے راستے میں آ جاتی ہے۔ پھر دشمن اپنے ٹرینڈ دہشت گردوں کو رات کو دیکھنے والے آلات، نائٹ ویژن ٹولز کے ذریعے سے اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان بھیجتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ پاکستانی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، پاکستانی فوج ان کی حرکت اپنے سسٹم پر محسوس کر لیتی ہے اور ہر ایک دہشت گرد کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر دشمن نہایت فرسٹریٹ اور غصے سے بھر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی بھی پلان کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ پلان بناتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے اور پھر سرحدوں سے حملہ کیا جائے۔ وہ پاکستانی فوج کے کھانے میں کسی قسم کا وائرس یا کیمیکل ملا دیتے ہیں، اور اس کھانے کو کھانے کے بعد فوج کے افراد معذور ہو جاتے ہیں اور ہل نہیں سکتے۔ پھر دشمن کہتے ہیں کہ اب ہم پاکستان پر حملہ کریں گے۔ انڈیا مشرقی سرحدوں سے پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور افغانستان مغربی سرحدوں سے۔ انڈیا لاہور پر ایک شدید حملہ کرتا ہے اور پاکستانی فوج اس حملے کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ تب پاکستان کے لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں اور انڈیا کے خلاف لڑتے ہیں۔ میں بھی سرحد کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ انڈیا کی فوجوں سے لڑ سکوں۔ مجھے ایک بڑی مشین گن ملتی ہے اور میں دشمن پر فائرنگ شروع کر دیتا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ اور فوجی بھی ہوتے ہیں۔ جب پاکستانی فوج اور عوام مل کر لڑتے ہیں تو انڈیا کی فوجیں وہیں رک جاتی ہے۔ اس دوران میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں واپس جا کر اپنی عوام کو کسی محفوظ جگہ پر لے جانا چاہیے، کیونکہ ہم زیادہ دیر تک انڈیا کی فوجوں کو نہیں روک سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں انڈیا کی فوجوں سے لڑنے آئے ہیں اور ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ پھر جب ہم شہر کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف قاسم کے خواب پر یقین کرتا اور ان کے مطابق پلاننگ کرتا تو حالات مختلف ہو سکتے تھے، اور اس تمام افراتفری کے دوران لاہور کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں ایک جگہ جاتا ہوں جو کسی بلڈنگ کا انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ لگتی ہے۔ اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ کی تلاش میں ہوں۔ اس دوران ایک ملک جس کا جھنڈا لال رنگ کا ہوتا ہے انڈیا کو بہت سخت وارننگ دیتا ہے کہ اپنی فوجیں وہیں روک دو ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ پھر یہ ملک پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے ڈاکٹرز بھی بھیجتے ہیں تاکہ پاکستانی فوج کا علاج کیا جا سکے۔ ان کا ہیڈ آف اسٹیٹ بھی خود پاکستان آتا ہے تاکہ مورل سپورٹ دکھا سکے۔ پاکستان کی مدد کرتے وقت انہیں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر کوئی شکایت نہیں کرتے۔ انڈیا اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آتا اور ڈرونز کے ذریعے پاکستان میں وائرس اور بیکٹیریا بھیجتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے بہت سے بچے متاثر ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب میں یہ افسوسناک منظر دیکھتا ہوں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور مدد مانگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش بھیجتا ہے اور سارے وائرس ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر میں کسی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہوں اور راستے میں ایک ایسی جگہ دیکھتا ہوں جو ایک سبزار کی طرح ہوتی ہے۔ اس لال جھنڈے والے ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ جس نے پاکستان کی مدد کی تھی وہ بھی وہاں ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے اور ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ پہچانتا ہے اور کہتا ہے تم قاسم ہو نا؟ میں نے تمہارے خوابوں کے بارے میں سنا ہے اور وہ تو سچ بھی ہو چکے ہیں۔ اس سے سلام دعا کے بعد میں ایک جگہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک وہ جگہ نہیں ملتی ہم ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے۔ یہیں پر پارٹ 28 اور یہ خواب ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 29 میں ہم سنیں گے کہ پاکستانی فوجوں کے کھانوں میں وائرس۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔